بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے درس جاری تھا۔ آج ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ معصومین کی سیرت اور روایات میں اولاد کی تربیت پر جماع کے دو طرح کے اثرات بیان ہوئے ہیں۔ ایک جسمانی صحت اور سلامتی پر اثر ہوتا ہے، جیسے کہ امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر مرد مطمئن، پرسکون اعصاب اور بغیر اضطراب کے اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو رحم میں نطفہ بغیر کسی اضطراب کے ٹھہرے گا اور بچہ اپنی ماں اور باپ کا ہم شکل ہوگا۔ لیکن اگر مرد اضطراب اور بے چین اعصاب کے ساتھ اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو ماں کے رحم میں نطفہ بھی مضطرب ہوگا اور بچہ اپنی پھپھی، چاچا، خالہ، ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کا ہم شکل ہوگا۔ اس روایات میں امام نے ان حالات کے بعد اثرات بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بچے پر ہونے والے جسمانی اثرات جماع کے محیط و ماحول اور شرائط پر منحصر ہے کہ دوسری روایات میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پیغمبر خدا اپنی وصیت میں حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، مہینے کے شروع، وسط اور آخر میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہ کرنا، کیونکہ ان دنوں میں بیوی اور بچے میں دیوانگی، جزام اور اعضاء کی بیماری کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جماع کا اولاد کی روح پر اثر ہوتا ہے۔ مباشرت کے آداب کی رعایت کرنا، مثلا اللہ کا نام لینا، اس کی یاد، وضو، طہارت اور مقاربت سے پہلے دعا کرنا وغیرہ شیطان کی دخل اندازی میں رکاوٹ ہے۔ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور خدا کی بارگاہ سے دھکیل دیا گیا اور اس نے فرصت طلب کی تو قرآن میں یوں بیان ہوا ہے، اور ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے لقشے سے دوچار کر سکتا ہے کر اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں سے ان کا شریک بن جا اور انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا رکھ، اور شیطان سوائے دھوکے کے انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ سورہ اسراء آیہ 64۔ اس آیات میں شیطان کو انسان کے مال اور اولاد میں شریک ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اموال میں اس کی شرکت واضح ہے، لیکن شیطان انسان کی اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ تفسیر صافی میں اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اگر مقاربت کے وقت خدا کا نام لیا جائے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اگر خدا کا نام نہ لیا جائے تو جنسی عمل شیطان اور فاعل دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر انجام پاتا۔ ظاہر ہے کہ جس اولاد کی ولادت میں شیطان کا ہاتھ ہو، اس کی ہدایت اور تربیت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ جیسا کہ حرام زادے کی تربیت بہت سخت کام ہے، اس لیے اسلام میں وہ حساس عہدے جن کے لیے بڑی سطح کی عدالت اور تقوی ضروری ہے، وہ حرام زادے کے سپرد نہیں کیے جاتے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سارے آداب جو پیغمبر خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو بیان فرمائے ہیں، اگر ان آداب کی رعایت نہ کی جائے تو ممکن ہے اولاد میں جسمانی اور عقلی نقائص کا موجب بنے۔ اس کے علاوہ یہ آداب خود تربیت کا حصہ ہیں جو تربیت کے دوسرے مراحل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسی اولاد کی تربیت کرنا جو عقلی یا جسمانی لحاظ سے کسی نقص کا شکار ہو، صحیح و سالم اولاد کی نسبت بہت دشوار ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام پیغمبر خدا کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے جبکہ اس کمرے میں کوئی بچہ جو بیداری کی حالت میں ہے انہیں دیکھ رہا ہو، ان کی باتیں اور سانس لینے کی آواز سن رہا ہو، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں زانی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شاید اس کی ایک علت یہ ہو کہ بچہ اگر والدین کی مباشرت کی حالت میں دیکھے یا ان کے غیر معمولی سانس لینے کی آواز سنے تو وہ حساس ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن ادھر مشغول ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اپنی طبی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے۔ اسی طرح بچہ والدین کا ایک حصہ ہے اور اسے وجود میں لانے کا سبب وہی ہیں۔ بچے کے نزدیک ہونے کی صورت میں اس پر روحی اور اعصابی اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر جب یہ اثرات ایک قوی شخص والدین کی طرف سے ایک ضعیف شخص بچے پر ہو۔ لہذا ممکن ہے کہ والدین کی نفسانی لذت بھی بچے پر اثر انداز ہو اور اسے جلدی بالغ کر دے۔
شاید یہ اثرات بچے کے لیے اور بھی کئی مشکلات پیدا کر دیں۔ ایک نطفے کی تشکیل میں زمانی، مکانی، نفسانی اور نفسیاتی حالات بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معصومین اس بات کی تاکید فرماتے ہیں تھے کہ اس لیے امام معصومین نے جماع کے وقت بعض افعال سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کے اولاد پر بہت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ بچوں میں بغض اہل بیت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں جو ہدایت دی جائیں ان پر توجہ کی جائے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا کہ مباشرت پر آداب میں سے تھا کہ وہ کیا اثرات رکھتے ہیں بچے پر۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جماع کے وقت بعض چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بعض چیزوں سے کرنا مکروہ ہے اور بعض چیز کیا ہے، جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔